بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم پھر اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ میرے مالک کی توفیق کی سبب سے یہ یقیناً اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم اس کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہمیں اس کلاس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملے، ہمیں اس لیکچر کو سننے کی توفیق ہی نہ ملے، مجھے پڑھانے کی توفیق نہ ملے، آپ کو سننے کی توفیق نہ ملے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر خاص کرم ہے۔ اس کرم اور فضل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دین کے قریب آ رہے ہیں اور ہدایت کے قریب آ رہے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 کے اندر اس بات کا بیان کیا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا، شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، اس کے پورے سسٹم کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو مثالیں ہم جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے دیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے مثال نہیں بن سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے مثال دے سکتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے ذرا، خالق مخلوق کے لیے مثال بیان کر سکتا ہے، لیکن مخلوق جو ہے یہ خالق کے لیے مثال بیان نہیں کر سکتی۔ یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے یعنی انسانوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے۔ ضرب بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال عبدن، ایک غلام، مملوکن مملوک کی، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، ومن اور اس کی جو رزقناہ رزق دیا ہم نے اسے، مما اپنی طرف سے، رزقن رزق، حسنا اچھا، فہوا تو وہ، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، سرن پوشیدہ، وجہرن اور اعلانیہ، حل کیا یستوون وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام کی اور ایک مالک کی۔ غلام وہ ہے جو کہ کسی چیز کی قدرت بھی نہیں رکھتا، اور پھر فرمایا کہ اس کے پاس ایک تو وہ ہے بھی غلام، دوسرا وہ کسی کی قدرت بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اب مالک کے پاس اختیارات بھی ہیں، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، مال بھی ہے۔ مال کون سا؟ رزقناہ منا، جس کو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی پھر بھی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف۔ اور میں رزق جو مل رہا ہے اس مالک کو بھی، وہ جو انسانیت کے اندر جو مالک ہے وہ بھی رزق جو مل رہا ہے اس کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی رزق نہیں ہے۔ اور میں کہ وہ جو بندہ جو مالک ہے اس کے بعد رزق بھی ہے، اقتدار بھی ہے، قدرت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ دونوں لوگ جس طریقے سے برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طریقے سے خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے تمہارے معبود اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے معبود وہ ہیں جو کہ عبد ہیں، جو کہ غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عبداللہ ہیں نا، عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، ہم عبد ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ تو عبد کا مطلب بندے بھی ہوتا ہے، یعنی غلام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر اللہ تعالیٰ جو حکم دینا چاہے گا ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ہمیں قبول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اس سر کو جھکانا پڑے گا، جو جس کی کمر کے اندر سریا ڈلا ہوا ہے نا، اس سریے کو نکال کے سر کو جھکانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر اس چیز کو رکھ دیا کہ ہم جو ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن جو لوگ اس فطرت کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ وہ بندے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عقلی طور پہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ ایک لوجیکل بات ہی نہیں ہے کہ مالک اور مخلوق یہ دونوں برابر ہو جائیں، کہ مالک اور یہ بندے جو ان سے ہیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ لوگ برابر ہو جائیں۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اتنا خوبصورت انداز سے سمجھا کوئی نہیں سکتا ہمیں، اتنے خوبصورت انداز سے پوائنٹ کلیئر کر کوئی نہیں سکتا ہمارے،
سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بے شک اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے، اکثر لوگ ان باتوں سے جہالت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر فرمایا وضرب، اور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک مثال، رجلین، دو مردوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ابکھم، گونگا ہے، لا یقدر، نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، وہو، اور وہ، کھل بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مالک پر، اینما، جہاں کہیں، یوجہہ، وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی، نہیں وہ لاتا، بخیر، کوئی بھلائی، حل، کیا یستوی، برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ، ومن، اور وہ جو یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا یعنی انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں، اور اس مثال کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کا جو بندہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 کوالٹیز بیان کی ہیں، اور جو دوسرا قسم کا بندہ ہے اس کے اندر سے 2 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو پہلا بندہ ہے اس میں 3 سے 4 جو خامیاں ہیں، وہ پہلی خامی کیا ہے، وہ یہ کہ ابکم، وہ گونگا ہے، یعنی گونگا ہے تو ساتھ میں بہرا بھی ہوگا، یعنی انسان جب بولنے سننے کی صلاحیت نہیں نہ ہوتی تو وہ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ انسان بولنا سیکھتا ہی سن کے، آوازیں سن کے، باتوں کو سن کے انسان بولنا سیکھتا ہے، تو جس کی سننے کی صلاحیت نہ ہو وہ بول بھی نہیں سکتا، یعنی کہ وہ گونگے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہے۔ دوسری خامی یہ کہ وہ کسی قسم کی چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ تیسری چیز یہ کہ وہ کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ پھر چوتھی اللہ تعالیٰ نے جو خامی بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، وہ جہاں کہیں بھی بھیجا جاتا ہے تو وہ کسی قسم کی بھلائی نہیں لے کے آتا، خیر نہیں لے کے آتا۔ یہ 4 قسم کی خامی اللہ نے پہلے بندے میں بیان کی۔ پھر دوسرے بندے کی اب باری آ رہی ہے، دوسرے بندے میں اللہ نے 2 ہی کوالٹیز بیان کی۔ پہلی کوالٹی وہ یہ کہ وَمَن یأمر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا، یعنی کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ انصاف کا حکم دے رہا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ جب وہ یہ تینوں کام کر سکتا ہے تو تینوں کام کرنے کے بعد وہ لوگوں کو عدل کی طرف بلاتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، کتاب اللہ کی طرف بلانا، سنت رسول اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے وہ بندے کی کوالٹی، وَهُوَ صِرَاطٍ مستقیم، اور وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ یعنی دوسرے بندے کی کوالٹی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پہلا بندہ ہے، مختلف مفسرین نے مختلف قسم کی تفسیر کی، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو پہلا قسم کا بندہ ہے وہ ان کے بت ہیں، ان کے اندر پہلی جو خامی ہے وہ یہ کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یعنی کہ بول بھی نہیں سکتے۔ وہ بت کون سے بول سکتے ہیں؟ تمہارے جو قبروں کے اندر لیٹے ہیں یا بت پتلے کو بنا کے تم نے کھڑا کیا ہے، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر میں لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا کھا پی نہیں سکتے، وہ خود بنائے نہیں، وہ خود بنے نہیں ہیں، بلکہ ان کو لوگوں نے بنایا ہے، ان کو لوگوں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اپنے بنانے والے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ ایک بت جون سا ہے، اس بت کو پہلے مٹی سے گونتا ہے انسان، پھر گوننے کے بعد اس کو شیپ کے اندر ڈالتا ہے، سانچے کے اندر ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تراشتا ہے، اس کے اوپر رگڑائی کرتا ہے، پھر کلر کرتا ہے، پھر اس کو سجا کے رکھتا ہے، سجا کے رکھنے کے بعد اس کی عبادت کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے مالک پر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، بنانے والے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اس کو جو بھی کہہ دو اس کو نہ تو سمجھ آتی ہے، اور جب وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ خیر کس قسم کی لا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کس قسم کی لا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے فائدے کی باتیں کس طریقے سے کر سکتا ہے، فائدہ تمہیں کس طریقے سے پہنچا سکتا ہے، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قبروں والوں کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ قبر والے نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، یہ نہ بولتے ہیں، یہ کسی قسم کی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہر پکار کا جواب دے سکتا ہے۔ پھر یہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے،
تمہارے لیے خیر و شر کی قدرت نہیں رکھتے، تمہارے لیے نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، تمہارے لیے اولاد دینے نہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور یہ اپنے مولا کے اوپر، اپنے آقاؤں کے اوپر جو ان سے ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کو قبر میں اتارا کس نے؟ ان کے مریدوں نے۔ جب یہ فوت ہوئے تھے تو ان کو غسل دیا کس نے؟ ان کے مریدوں نے۔ جب یہ فوت ہوئے تھے تو ان کے کپڑے اتار کے ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کے مریدوں نے۔ تو یہ خود جب کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اپنے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو یہ خود تمہارے کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، تم ان کو جو بھی کام کہہ دو یہ تمہارے لیے خیر نہیں لے کے آ سکتے۔ ایک وہ بندہ جو کہ شرک کر رہا ہے اور وہ جھوٹے معبود جو انہوں نے بنا کے رکھے ہیں وہ، اور وہ بندہ جو کہ شرک نہیں کر رہا یعنی مومن ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے یہ جھوٹے جو تمہارے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب غیب السماوات، یہ آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور نہیں، امر معاملہ الساعۃ قیامت کا، الا مگر کلمح جیسے جھپکنا، البصری آنکھ کا، او یا ہوا وہ ہے، اقرب اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات اکیلی ہے غیب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا غیب رکھنے والی ہے، ظاہر و پوشیدہ کا غیب رکھنے والی ہے، چھپی اور ظاہری چیزوں کا غیب رکھنے والی ہے، علم رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس یہ علم ہے اور کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ اس کے پاس ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم رکھنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور کوئی مخلوق غیب کا علم نہیں رکھتی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ یہ جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی غیب کا علم رکھتا ہے اور نہ ہی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن لوگوں کے سامنے تعظیمی سجدے کرتے ہیں یا عبادت عبودیت کے سجدے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ، وہ چاہے بتوں کی شکلوں میں ہوں، چاہے قبر کے اندر پڑے ہوئے انسانوں کی شکل کے اندر ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ نہ تو قیامت کا علم رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں قیامت آنی کب ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے انتظار میں ہی، یعنی اسی ڈیوریشن کے اندر، چند نینو سیکنڈز کے اندر قیامت آ جائے۔ پھر فرمایا او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی قیامت آ جائے۔ اس کے بارے میں کس کو علم ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، رائے کہنے لگے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ سوال تو کرنے آؤ قیامت کب آئے گی، لیکن تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ تمہاری پریپریشن کیا ہے؟ تمہاری کیا سٹرگل ہے؟ تم نے کیا چیزیں پلان کر کے رکھی ہیں آخرت میں جہنم سے بچنے کے؟ کیا تم نے چیزیں کر کے رکھی ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ صحابی خاموش ہو گئے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو تجسس میں پڑھنے کی بجائے انسان کو فوکس کرنا چاہیے اپنی عبادت کے اوپر، اپنی آخرت کی بہتری کے اوپر۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ اخرجکم نکالا اللہ نے نکالا تمہیں من بطون پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مادر شکم سے نکالا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، اور جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے نہ تمہاری آنکھیں کام کرتی تھی نہ تمہارے کان کام کرتے، تمہیں کسی چیز کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں تھی، کسی قسم کا اختیار نہیں تھا، کسی قسم کی قدرت نہیں تھی، کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ یہ لوگ تو غیب کا علم رکھنے کے دعوے کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا کہ یہ تو مادر شکم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کسی چیز کا بھی علم نہیں رکھتے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کا نام کیا ہوگا۔ تو یہاں پر تو کہانیاں مشہور ہیں۔ میں ایک صاحب کی بات سن رہا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ایک شخص ان سے ملنے آیا، اس نے سلام کیا تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ 2 مرتبہ جواب دیا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو 1 مرتبہ سلام کیا، آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ وہ کہنے لگا کہ آج سے 50 سال پہلے تم یہیں سے گزرے تھے تو تم نے سلام کیا، تو میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا،
تو میں نے جواب اس لیے نہیں دیا، میں نے تمہارا سلام سن لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا کہیں میری ماں ڈر نہ جائے، آج تم 50 سال بعد دوبارہ آئے ہو تو تم نے سلام کیا تو تمہیں میں نے وہ پچھلے سلام کا بھی جواب دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے جھوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، یہ کیسے کیسے نظریات پال کے رکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ماں کے پیٹ کے اندر کسی چیز کا بھی علم نہیں رکھتے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کو یہ غوث پاک کے نام سے مشہور کر کے رکھا ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر سنتے تھے، وہ ماں کے پیٹ کے اندر تمہارا سلام سنتے رہے تھے۔ کیسے بد عقیدے پا کے رکھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ماں کے پیٹ کے سنتے رہے، مان لیا جی سنتے ہیں، تو آج کیوں نہیں سن رہے تمہاری باتوں کو؟ آج کی تمہارے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، آج وہ کدھر گئے ہیں پیر عبد القادر جیلانی؟ تو یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آگے تو اس نے تمہارے لیے آنکھوں کو بنایا، تمہارے لیے سماعت کو بنایا، تمہارے لیے دل کو بنایا، تم دیکھتے بھی ہو، تم سنتے بھی ہو، تم بولتے بھی ہو، تم اس کے بعد دل سے سمجھتے بھی ہو، دل کو بھی جو ہے نا اللہ کے دین کی طرف مائل کرتے ہو، خیر و شر کی طرف مائل کرتے ہو، یہ سارے کے سارے کام تم کرتے ہو، تمہیں اختیارات دیے ہیں، تم ان آنکھوں، کانوں اور اپنے دل کے ساتھ جو ان سے ہے وہ مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہو، ان چیزوں کے ساتھ سن کے، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے تم دنیا کے اندر مختلف قسم کے کام کرتے ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دینے کا مقصد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کی تکذیب کرنا شروع کر دی، اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا شرک کر کے، اللہ کی صلاحیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر طرف پرندوں کے، مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جوی فضا میں، السماء یا آسمان کی، ما نہیں یمسکہن تھامے ہوئے انہیں، الا مگر اللہ تعالی، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین و آسمان کے درمیان میں موجود فضا کے اندر اڑتی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ جو فضا میں اڑ رہی ہیں ان چیزوں پہ تم غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیسے اڑ رہی ہیں؟ کیا کبھی پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ پرندے اڑ کیسے رہے ہیں؟ یہ پر جب تم بناتے ہو تو تب نہیں اڑتے، یہ جب پر اللہ نے جانوروں کو دیے ہوتے ہیں، پرندوں کو دیے ہوتے ہیں، تو یہ ہلکا سا مارتے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے ساتھ پر لگا لے تو ایسے ایسے کرے تو اڑنا شروع ہو جائے گا، اڑ نہیں سکتا بھائی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے پرندوں کو ہوا میں مسخر کی ہے۔ اسی طریقے سے پر جب تم بناتے ہو تو تمہیں اس کے پیچھے فین لگانے کی ضرورت ہے، موٹر لگانے کی ضرورت ہے، پرندوں کو تو نہیں ضرورت۔ پرندے تو جو ان سے ہے وہ جہازوں سے زیادہ بلندی کے اندر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تو نہیں ضرورت پڑتی موٹر کی، ہمارے بنائے ہوئے جہازوں کو کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے پرندوں کو کہ اللہ نے کس طریقے سے مسخر کر کے رکھا ان کو ہواؤں کے اندر؟ چیزوں کو ہوا میں اڑانا، چیزوں کو پانی کے اوپر جو ان سے ہے وہ تیرانا، اسی طریقے سے چیزوں کو زمین کے اوپر چلانا، یہ گریوٹی کو برقرار رکھنا، گریوٹی کی خاص مقدار کو برقرار رکھنا، سمندر کے اوپر جو ان سے ہے اپتھرسٹ فورس کو برقرار رکھنا، ہواؤں کے اوپر جو ان سے نا فورسز کو برقرار رکھنا، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ لے کے آؤ ذرا وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہوں یا اس طرح کے کوئی دعوے بھی کرتے ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا، لے کے آؤ ذرا، کون لوگ ہیں وہ دعوے کرنے والے؟ کوئی ایک بندہ اس طرح کے دعوے کرتا نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک بندہ نظر نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ کسی نے جو ان سے ہے نا وہ ان کو آواز ماری تو ان کو ملے نہیں، انہوں نے اچانک دیکھا کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی جو ان سے ہے نا وہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، پانی کے اوپر چلتے چلتے جو ان سے اچانک سے ایک جائے نماز ٹائپ آیا جو کہ ہوا کے اندر اڑ رہا تھا، جس طرح اللہ دین کا چراغ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ دین کا چراغ کے ٹائپ جو ان سے ہے وہ اللہ دین کے کلیم کے تحت جو ان سے ان کے پاس آیا، وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ یہ کون سی کہانیاں ہیں؟ اور لوگوں ان باتوں سے باہر نکلو، ان کہانیوں سے باہر نکلو، ان چٹخلوں سے باہر نکلو، خالص قرآن و سنت کی طرف آؤ، بیک ٹو دی ریالٹی، حقیقت کی طرف واپسی ہو۔ حقیقت قرآن اور سنت ہے، حقیقت اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کے کوئی چیز شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی، کوئی چیز اس سے بڑھ کے جو ان سے ہے وہ اللہ کی شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی، اور ہمارے لیے بھی کوئی بھی چیز ان کے علاوہ
حجت نہیں رکھتی، یا وہ اللہ کی کتاب ہوگی یا رسول کی حدیث ہوگی یا رسول کے شاگرد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل ہوگا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی اور نہ ہی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ اس ساری چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے اس میں ذرا سوچیں گے سمجھیں گے غور و فکر کریں گے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے فی بیوتکم تمہارے گھروں کو سکنن رہنے کی جگہ، وجعل اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من جلودی کھالوں سے، والانعام اور مویشیوں کی، بیوتن گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، یوم دن ضعنکم اپنے سفر کے، و یوم اور دن اقامتکم اپنی اقامت کے، ومن اصوافہا اور ان کی اون سے، و اوبارہا اور ان کی پشم سے، و اشعارہا ان کے بالوں سے، اثاثاً سامان، و متاعاً اور فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ یہ بات ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی اس طریقے سے، اس بات کی قدر و قیمت اس بندے سے پوچھ کے دیکھیے جس بندے کے پاس اپنا گھر نہ ہو، کہ گھر کا سکون کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ ٹریولنگ کے اندر ہو، جو بندہ ہوٹلز کے اندر جا کے رہتا ہو، موٹلز کے اندر جا کے رہتا ہو، ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ اپنے گھر کی کیا اوقات ہوتی، کیا حیثیت ہوتی ہے، کتنی قدر و قیمت اور کتنی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا، لہٰذا جب اللہ نے کہہ دی نا گھروں کو سکون کا سبب بنایا، تو گھر کو سکون کا سبب رہنے دیں، سکون کا باعث رہنے دیں، گھروں کو جہنم نہ بنا لیں، گھروں کو لڑائی جھگڑوں کی جگہ نہ بنا لیں۔ مرد سارا دن کا تھکا ٹوٹا جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آتا ہے، یہاں پر الگ قسم کے پھڈے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر الگ قسم کی لڑائیاں سٹارٹ ہوئی ہوتی ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں چل رہی ہیں، لمبی لمبی کہانیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تان و تشنی ہو رہی ہے۔ یہ سکون کا سبب نہیں رہتی چیزیں، یہ بلکہ شر کا سبب بنتی ہیں۔ یہ گھروں کے اندر جو ان سے ہے وہ شر پسندی کا اور بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ ان گھروں کے اندر برکت نہیں رہتی جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بلا وجہ ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں تاکہ گھر سکون کا سبب بنے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھالوں کو، مویشیوں کی کھالوں کو جو کہ ہلکی پھلکی تمہارے اٹھانے کے لیے، ان کو تمہارے رہنے کا سامان بنایا ہے، ان سے تم چھت بنا لیتے ہو، ان سے تم کناتے بنا لیتے ہو، ان سے تم جو ان سے ہے وہ رہنے کی جگہ بنا لیتے ہو جس کو تم آسانی سے اٹھاتے ہو اور ٹریول کر لیتے ہو۔ پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ جانوروں کی کھالوں کے ساتھ لوگ ٹینٹ بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے جو ان سے نا وہ ٹینٹ بنا کے اور کیمپ بنا کے اور اس کے اندر رہا کرتے تھے، اور جب انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا اس کو اٹھاتے تھے، فولڈ کرتے تھے، جال ڈالتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کتنی آسانی سے انسان ٹریول کرتے تھے۔ اور آج کے دور کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ آسانی کر دی ہے۔ وہ کھالوں کے ٹینٹ وہ بھاری ہوتے تھے، پھر بھی اللہ نے اس سے بھی زیادہ آسانی ہمارے اوپر یہ کر دی کہ ہمیں پلاسٹک اور ایلومینیم کے ٹینٹس دے دیے کہ ہم بس ایلومینیم کی شیٹ اور ایلومینیم کی جو سی ہے وہ راڈز اور پلاسٹک کی شیٹ کے ساتھ ہم ٹینٹ بناتے ہیں اور لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بس، اور آسانی سے اس کو اٹھاتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، اپنی بائک کے پیچھے لگاتے ہیں اور جناب چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی تمام قسم کی چیزیں، جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں اور یہ دنیا کے اندر موجود تمام چیزیں اساساً سامان ہے و متاعاً فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک کے لیے۔ ایک وقت تک کے لیے کب تک کے لیے؟ جب تک یہ بوسیدہ نہ ہو جائیں یا جب تک نئی چیزیں نہ آ جائیں، جب تک انسان جو ہے ان کو یوٹیلائز کر کے آگے دے نہ دے، آگے ڈسٹریبیوٹ نہ کر دے، اور جب تک انسان اس دنیا کے اندر ہے تب تک فائدے کی چیزیں، اس کے بعد یہ فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کی اصل جو سی ہے وہ آخرت ہے، پلٹ کے انسان نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے مما اس میں سے جو خلق کا پیدا اس نے پیدا کی ہے، ظلال سائے، وجعل اور اس نے بنائی لکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں اکنانن چھپنے کی جگہ، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے سرابیل کرتے، تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں الحر گرمی سے، وسرابیل اور کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں بأسکم تمہاری جنگوں سے، کذالک اسی طرح یتم وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون تم فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر گھر نہیں ہے، ٹریولنگ کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے اور بڑی چیزیں ہیں۔ پہاڑوں کو بنایا جن کے مختلف قسم کی جگہوں پہ سائے پڑتے ہیں،
وہ وہاں پر رہیں سکون سے، وہ پہاڑوں کے اندر گفاؤں کے اندر رہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، پہاڑوں کی جو سے غاروں کے اندر رہیں سکون سے، اس میں کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں، کوئی لینڈ کی جگہ، کوئی لینڈ کے ایکسپینس نہیں ہے، بس آرام سے سکون سے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں، سردیاں ہیں تو سردیوں میں گرم لباس بنائے جن کو پہن کے تم اپنے جسم کو گرم رکھتے ہو، گرمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہلکے پھلکے لباس بنائے جن کو پہن کے تمہارے جسم جو سے تھوڑے سے ہوادار رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگوں میں استعمال ہونے والے کرتے بنائے ہیں، شرٹس بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگی لباس بنائے جن کو زرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلٹ پروف جیکٹس بنائی ہیں جن کو تم پہن کے جو سے نا بلٹ سے اپنا بچاؤ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مائکرو فائبر سے بنی ہوئی شرٹس بنائی ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا چاقو جو ان سے ہے یا چھری یا تلوار جو ان سے ہے وہ اثر نہیں کرتی، ایسی اللہ تعالیٰ نے جیکٹس ہمارے لیے بنا دی ہیں جن کے اوپر کسی قسم کے، ایسے گلوز بن گئے جن کے اوپر کسی قسم کی چھری یا چاقو اثر نہیں کرتا، اور ایسے اللہ نے ٹینک بنا دیے ہیں جن پر بم بھی لگے تو جا کر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بختر بند گاڑیاں بنا دی، ٹینک بنا دیے، بڑی بڑی بسز بنا دی، اور ٹریولنگ کے لیے بڑی بڑی چیزیں بنا دی، اور تمہاری حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے بڑی بڑی چیزیں بنا دی۔ یہ اللہ کی ذات نہیں کرنے والی تو اور کون کرنے والا ہے؟ اور یار دیکھو تو صحیح، جاؤ ذرا چیک تو کرو کہ اس کائنات کے اندر کیا یہ کام کوئی اور بھی کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ کذالکم یتم نعمتہ، اور اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو، علیکم تو لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کرو، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں انسان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اللہ کی عبادت شروع کر دیں، اور شرک سے پرہیز کرنا شروع کر دیں، شرک سے بچ جائیں، شرک سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک علیک آپ پر، البلاغ پہنچانا، المبین کھلم کھلا، اگر یہ پھر بھی ان ساری باتوں کو سمجھانے کے باوجود یہ اللہ کی توحید کا انکار کر دیں، چھوڑ دیں ان کے، کیونکہ ہمارا کام، داعی دین کا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف جو ان سے ہے لوگوں تک قرآن و سنت کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی انکار کرتا ہے کر دے، کوئی جھوٹا قرار دیتا ہے جھوٹا قرار دے دے، کوئی ہمارے اوپر کوئی فتویٰ لگاتا ہے، کسی مسلکی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، لگاتا رہے، کوئی ہمارے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، لگاتا رہے، ہم خوشی سے قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام جو ان سے ہے وہ صرف یہ کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام تو صرف لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا، وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی تمام قسم کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن جب تسلیم کرنے کی باری آتی ہے، تسلیم کرنے کے بعد اظہار کی باری آتی ہے، شکر کی باری آتی ہے، تو شکر کے اندر پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا اور دوسری چیز عمل سے اظہار کرنا، اس کی باری آتی ہے تو پھر یہ انکار کر دیتے ہیں، یہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ تو فلاں پیر صاحب نے کیا، یہ پیراں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیر ہیر کمالی سرکار کا ہے، یہ فلاں پیر کا، یہ فلاں پیر کا، یہ فلاں پیر کی عطا ہے، یہ پھر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یہ بتوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، یہ اللہ کی توحید، اللہ کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں، لیکن نعمتوں کے جب شکرانے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم انکار کر دیتے ہیں، عمل کی باری آتی تو عمل سے یہ لوگ خالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر ان کے ناشکرے ہیں، اکثر ان کے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ناشکری کرنا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کے برابر ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ان سے توحید کی نعمت چھین لی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے تمہیں نعمت دی، تم نے ناشکری کی، آئے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے اوپر قائم رکھے، اور ہمیشہ جو ان سے ہے وہ توحید کے اوپر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موت بھی کلمہ توحید کے اوپر آئے۔ میں نے اس پورے لیسن کے اندر جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔